الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ماہ صفر المظفر کا آخری جمعہ ہے اور اس جمعے میں ہم یوم مجددین مناتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر گزشتہ جمعہ کیا تھا۔ لاہور میں آرام فرما سرخیل اولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 9 محرم ہے، مگر ان کا عرس شریف 40ویں کے حساب سے منایا جاتا ہے۔ ان کا بھی کچھ ذکر کیا تھا۔ آج 3 ہستیوں کا ذکر کروں گا مختصراً برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی ہستی امام ربانی امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ،
دوسری ہستی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور تیسری ہستی تاجدار گولڑا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ۔ ان تینوں ہستیوں کا عرس شریف بھی اسی عشرے میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے اور راستے کے مطابق خلافت میرے بعد 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ سیدنا ابو بکر الصدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا 30 سالہ دور پورا ہوا۔ 2.25 سال حضرت ابو بکر نے، 10 برس حضرت عمر نے، 12 برس حضرت عثمان نے، پھر کچھ برس حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور اس کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ملک، جب حضرت امیر معاویہ ملک بنے، بادشاہ بنے، مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو صحابہ کرام، تابعین اور بزرگوں کا گروہ تھا جو حق اور سچ پر قائم تھے۔ وہ ملوکیت کا حصہ نہیں بنے، لیکن انہوں نے دین کی خدمت اور آواز حق بلند کرنے کو اپنا دستور، منشور، طریقہ ٹھہرایا کہ ہم دین پر قائم رہتے ہوئے سچی بات کریں گے جب بھی کریں گے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا، وہ سیاسی چیزوں میں حصہ لینے لگے۔ تیسرا گروہ ان دونوں سے ہٹ کر تھا اور وہ الگ باتیں کرتے تھے، جن کو آج ہم بدعقیدہ کہتے ہیں۔ ان کے بڑے کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی بھی حاکم نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ بھی حاکم نہیں ہے، بس اللہ کا حکم۔ وہ نہ حضرت علی کو مانتے تھے نہ حضرت امیر معاویہ کو مانتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دور میں ان کو جواب دیے، فرمایا قرآن میں اگر یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنایا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اسی قرآن میں ہے۔ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ تم جو کلمہ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، مگر جو اس سے مطلب نکال رہے ہو وہ درست نہیں۔ مگر وہ لوگ ضد پر تھے اور آج تک اپنی اسی ضد پر
قائم ہیں، ان کا مقصد ہی اختلاف، لڑائی، مسلمانوں کو توڑنا، وہ آج تک لگے ہوئے۔ اس صورتحال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت ٹوٹ رہی تھی۔ پہلے صحابہ تک سب ایک تھے، اب یہ بعد میں بکھرنے لگ گئے تو وہ قوت جو ایک تھی وہ ٹوٹنے لگ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں میں طرح طرح کی باتیں زبردستی غیروں نے ڈالنی شروع کی، ان کو کہ آپس میں لڑیں، ان کی توجہ غیر مسلموں کی طرف نہ ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ اس کا دین ہے، جس سے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالی ہر 100 سال کے سیرے پر، کنارے پر ایک یا زیادہ اشخاص کو پیدا کرے گا جو دین کو تازہ کریں گے۔ جو تازہ کرتا ہے، تجدید کرتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ ملاوٹ ہو جاتی ہے، غلط باتیں آ جاتی ہیں تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک مجددین اسلام کا سلسلہ امت میں جاری ہے، جنہوں نے علمی کارنامے، فلاحی کارنامے، اصلاحی کارنامے انجام دیے، لوگوں کے عقائد کو درست رکھنے کے لیے، دین کی صحیح بات کو پہنچانے کے لیے خدمات انجام دیں، تحریر، تقریر اور دیگر صورتوں میں ایک ایک صدی کے حالات بتاؤں، ہر 100 سال کا آپ کو حال بتاؤں، ٹائم بہت لگ جائے۔ کتنے فتنے اٹھے، طرح طرح کے فرقے آئے، جبریہ، قدریہ وغیرہ وغیرہ، جہمیہ، غلط مسئلے بیان کر کے لوگوں کو انہوں نے توڑنے، لڑانے کی کوشش کی۔ علماء حق ہر دور میں، وہ جو میں نے آپ کو کہا نا 3 گروہ ہو گئے تھے، تو جو پہلا گروہ تھا جس نے اپنے ذمے یہی کام لیا تھا کہ ہم نے حق بات کرنی ہے، وہ سلسلہ بھی جاری رہا، اور علماء حق بات کہتے رہے، اس کے لیے کوڑے کھائے، اس کے لیے انہوں نے قید و بند یعنی جیلیں کاٹی، ان پر کیا کیا ستم ڈھائے گئے اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ سلطان محمد بن تغلق کا جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کے سامنے احوال ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ اس نے مسلمانوں پر کیا کیا سختیاں کی۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کتنی بڑی ہستی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت سیدنا نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی، آپ کا مزار بھی دہلی میں ہے، بہت بڑے ولی ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد، ان کی گردن میں سوراخ کر کے رسی ڈالی گئی اور اس سے ان کو لٹکایا گیا۔ ان کے یہ مرید حضرت بندہ نواز روتے تھے، کہتے تھے یہ جس کو رسی ڈالی ہے، یہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، یہ زمین کو الٹا سکتا ہے، یہ ساری حکومتوں کے تختے الٹ سکتا ہے، مگر دیکھو دین کے لیے کتنا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ کیونکہ جب سختیاں آتی ہیں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے، استقامت دین پر ثابت قدمی دکھائی جاتی ہے۔ اللہ والوں نے جیلیں کاٹی ہیں، پتھر کھائے ہیں، گالیاں سہی ہیں،
کوڑے کھائے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے حالات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سچ بات کرنے کے لیے آپ کو کوڑے تک مارے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل برداشت کی، سختیاں برداشت کی۔